دوستوں، جنگ یرموک ایک ایسی جنگ تھی جس نے مسلمانوں کو اس وقت کی مضبوط کفریہ ریاست کے خلاف مضبوطی کا احساس دلایا۔ یہ جنگ دریائے یرموک کے قریب لڑی جانے والی ایک عظیم جنگ تھی جو خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان 636 عیسوی میں ہوئی۔ اسے اسلامی تاریخ کی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ بازنطین مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خوفزدہ تھے اور اسے اپنے راستے سے کچلنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے شام کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے تقریباً 2 لاکھ کی افواج جمع کی، اور ان کے مد مقابل فوج کی سربراہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 40,000 کے قریب تھی۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ مسلمانوں کے ایمان اور جنرل خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی نے اس لڑائی کا رخ موڑ دیا، اور مسلمانوں کی بے مثال بہادری اور جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں بازنطینی افواج کو شکست ہوئی۔ اس شکست نے بازنطینیوں کے شام میں حکمرانی کے خواب کو چکنا چور کر ڈالا اور اسلام کے پھیلاؤ کا راستہ ہموار کیا۔ جنگ یرموک اسلامی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس فتح نے مسلم فتوحات کی راہ ہموار کی، لیکن جہاں اس جنگ میں مسلمانوں کی شہادت بھی ہوئی، وہیں حضرت خالد بن ولید نے اپنے بچپن کے دوست کو بھی کھویا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جنگ میں دعوت اسلام، قبول اسلام اور شہادت دوست کا واقعہ آپ سے شیئر کریں گے۔ یرموک کے میدان میں 2 لاکھ بازنطینی فوج صف آرا تھی، اور اس کے سامنے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید سیف اللہ 40,000 کی فوج کو تربیت دے رہے تھے۔ فوج کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر لوگوں میں ایک عجیب سی باتیں پھیلنے لگی۔ کچھ لوگ کہنے لگے، وہ دیکھو رومی افواج، ان رومیوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت خالد بن ولید عقابی نگاہوں سے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، رومی کتنے کم ہیں اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ شاید تم لوگ کثرت تعداد کو فتح و نصرت کی دلیل سمجھتے ہو اور قلیل تعداد کو شکست و ناکامی، تو سن لو، ایسا بالکل نہیں۔ جس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ہر دستے کے 36 حصے یعنی 36 ٹکڑے بنائے اور انہیں 36 ٹولیوں میں تقسیم کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس بڑے لشکر کے ساتھ میدان میں ایک ساتھ نہیں بلکہ الگ الگ مختلف حصوں پر مشتمل فوج کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے قلب یعنی مرکزی حصے پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو مقرر کیا، اور اپنی فوج کے رائٹ ونگ کے دستے پر حضرت عمرو بن عاص کو اور حضرت شرجیل حسنہ کو تعینات کیا۔ فوج کے لیفٹ ونگ پر یزید بن سفیان کو مقرر کیا، جبکہ دوسرے ٹکڑے پر قعقاع بن عمرو کو مقرر کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت خالد بن ولید کو جنگی بصیرت اور جنگی صلاحیت کا خاص علم دیا تھا۔ اب عرب کی افواج حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں تیار کھڑی تھی، اور عرب اور بازنطینی لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید آگے تھے۔ انہوں نے عکرمہ بن ابی جہل اور قعقاع بن عمرو کو آگے بڑھایا، بازنطینیوں پر حملہ کرنے کا اشارہ فرمایا۔ عکرمہ اور قعقاع بن عمرو دوڑتے ہوئے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کی عقابی نگاہیں انہی اصحاب پر تھی کہ ایک قاصد مدینے سے حضرت خالد بن ولید کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور انہیں خط دے کر روانہ ہو گیا۔ اس خط کو پڑھ کر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں، اس خط میں حضرت خالد بن ولید کی معزولی کا حکم اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار بنانے کے احکامات تھے، اور سب سے بڑھ کر دکھ و رنج کی خبر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی تھی، جسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے موقع پر مخفی رکھا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ خط خاموشی سے اپنی کمر بند میں لگا کر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اتنے میں بازنطینی ایک سپہ سالار جس کا نام جرجا تھا، حضرت خالد بن ولید کے سامنے یہ شخص آیا۔
یہ شخص کافی دیر سے حضرت خالد بن ولید کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم ہی خالد ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں ہی خالد بن ولید ہوں۔ جرجا نے کہا، مجھے ایک بات سچ بتاؤ، کیا واقعی تمہارے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے کوئی تلوار نازل کی تھی جسے تمہارے پیغمبر نے وہ تمہیں عطا کی؟ کیونکہ تمہارے متعلق یہ مشہور ہے کہ تم جب بھی کسی قوم پر حملہ آور ہوئے ہو اس تلوار سے اسے شکست سے دوچار کر دیتے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس شخص نے استفسار کیا، پھر تمہارا نام سیف اللہ کس طرح پڑ گیا؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ کی تھی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ہدایت عطا کی اور میں نے اپنے نبی کی تعلیمات کی پیروی کی۔ اور پھر ایک دن پیغمبر خدا نے فرمایا کہ خالد تم وہ تلوار ہو جسے اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے لیے بے نام کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے فتح و نصرت کی دعا کی۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ بازنطینی جرجا نے کہا، آپ مجھ کو کیا کہتے ہو؟ کوئی ایسی نصیحت یا دعوت ہے جو مجھے دینا چاہیں؟ جس پر حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا پھر جنگ کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی میری طرح کا اسلام قبول کرے تو پھر اس کا مرتبہ یا مقام کیا ہوگا؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا رتبہ، وہ مرتبہ، وہ مقام ہمارے برابر ہوگا۔ جس پر جرجا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کیسے بھی تمہاری طرح اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے بنا دیکھے آپ پر ایمان لائے، اس کا اجر زیادہ ہی ہوگا۔ جرجا نے جب آپ سے یہ بات سنی تو اس کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا کہ واقعی، اور اس شخص نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر قبول اسلام کیا اور مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو گیا۔ اس بازنطینی نو مسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں آپ کو دیکھ دیکھ کر نمازیں بھی ادا کی۔ دوستوں، جنگ یرموک میں بازنطینیوں کی اس عظیم لشکر کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ کئی بازنطینی سپاہ یرموک کے دریا میں گر کر ہلاک ہوئے تو کئی بھاگ گئے اور کئی گرفتار ہو کر قیدی بن گئے۔ دوستوں، اس جنگ میں تقریباً 3000 مسلمان مجاہدین شہید ہوئے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل اور آپ کا بیٹا عمرو بن اکرمہ بھی شامل تھے۔ شہادت سے قبل آپ دونوں اصحاب کو جب رومیوں نے گھیر لیا تھا تو اکرمہ بن ابی جہل نے ان رومیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ہاں میں اکرمہ ہوں، مجھے اللہ نے ہدایت دی، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس کے بعد یہ دونوں باپ بیٹے قہر بن کر ان رومیوں پر ٹوٹ پڑے اور بڑی بے جگری سے لڑتے رہے اور ان بازنطینیوں کی ایک کثیر تعداد کا صفایا کر ڈالا، اور آخر میں جب زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچے اور اپنے زانوں پر حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا سر رکھا اور دوسرے پر آپ کے بیٹے کا، جس نے ابھی نوجوانی میں قدم رکھا ہی تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے سے بڑی محبت و انسیت تھی، کیونکہ آپ نہ صرف ایک دوسرے کے بچپن کے دوست تھے بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے۔ دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت خالد بن ولید دنیا کے تمام جرنیلوں میں سب سے زیادہ ذہین، جرری، بہادر جنگجو تھے۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔